سینٹ کے اس انتخاب کے اندر خفیہ کیمرے پکڑ لیے گئے ہیں۔ حکومت کو یہ یقین کیوں نہیں آیا کہ وہ حکومت میں ہے؟ اپوزیشن جو ہے وہ راتوں رات خفیہ کیمرے وہ سینٹ الیکشن کے لیے انتخابات کے لیے لگوا لیتے ہیں۔ آئین کی روح سے خفیہ بیلٹنگ ہی ہے سینٹ کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، اس وقت جس خبر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ سینٹ انتخابات ہو رہے ہیں، 48 نئے اراکین جو نئے سینیٹرز بنے ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، لیکن چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جی وہ تعطل کا شکار کیوں ہے؟ سینٹ کے اس انتخاب کے اندر خفیہ کیمرے پکڑ لیے گئے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے وہ جو پولنگ سٹینڈز کے اوپر جو کیمرے لگائے تھے وہ انہوں نے دریافت کیے ہیں، اور دریافت کرنے کے بعد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا حکومتی اراکین سے تو ان کا ایک انتہائی خوبصورت جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یہ اپوزیشن نے لگوائے ہیں، خفیہ کیمرے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، میری سمجھ سے میں یہ نہیں آتا کہ آج تک حکومت کو یہ یقین کیوں نہیں آیا کہ وہ حکومت میں ہے، اور یہ کیسا معاملہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ راتوں رات کیمرے وہ جو ہے خفیہ کیمرے وہ سینٹ الیکشن کے لیے انتخابات کے لیے لگوا لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ خفیہ جو بیلٹنگ ہے وہ ختم ہو، لیکن ان کو یہ احترام کرنا چاہیے، حکومت کو یہ احترام کرنا چاہیے کہ آئین کی روح سے خفیہ بیلٹنگ ہی ہے سینٹ کے اندر۔ اور سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے یہ کام کر کے دیکھ لیا، سپریم کورٹ نے بھی اس خفیہ بیلٹنگ کو بحال رکھا۔ ایسے میں اگر فرض کریں کہ ان کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ کون سے سینیٹر نے کس کو ووٹ ڈالا تو کیا وہ اس کو پبلک کے سامنے لا سکیں گے؟ اور اگر لائیں گے تو کیا وہ کرمنل ایکٹ نہیں ہوگا، اور کیا وہ کنٹیمپٹ نہیں بنے گی کورٹ کی؟ بات یہ ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو حکومتی سینیٹر ہیں شبلی فراز صاحب یہ کہیں کہ یہ اپوزیشن نے لگوائے ہیں، تو پھر ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ پھر ایسی حکومت جس کی ایڈمنسٹریشن اس حد تک ویک ہو کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیمرے نصب کروا دے اور ان کو پتہ نہ ہو، اور پھر جو ہے وہ یہ الزام دیں، اس سے تو بہتر ہے کہ شبلی فراز صاحب کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ گھر چلے جائیں، آپ کی اتنی بھی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے۔ اگر آپ ایک سینٹ کا جو کنٹرول ہے وہ آپ سنبھال نہیں سکتے تو ملک کا کنٹرول کیسے سنبھالیں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ کام کر کے، مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان صاحب کے ایڈوائزر کون ہیں اور کون اس طرح کی ایڈوائزری جاری کرتے ہیں اور خان صاحب کو اس طرح کی پٹیاں پڑھاتے ہیں جس سے کسی صورت یہ نیک نامی کا سبب تو بن نہیں سکتی یہ بات۔ الٹیمیٹلی یہ بیڈ نیم پیدا کیا ہے اس نے گورنمنٹ کے خلاف۔ یہ کسی کو یہ جتنا مرضی کہتے رہے، چاہے اپوزیشن نہیں لگائے ہوں کیمرے، لیکن یہ ان کے ہی کھاتے میں آئیں گے، حکومت کے ہی کھاتے میں آئیں گے۔ تو الٹیمیٹلی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، ان کو اپنے تبلچی اور اپنے ایڈوائزرز چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے نہ تو سینٹ انتخابات جیتے جا سکتے ہیں نہ ہارے جا سکتے ہیں۔ ساروں کو معلوم ہے، اس پورے ملک کو معلوم ہے کہ جو سینٹ انتخابات ہیں اس میں صادق سنجرانی صاحب کا پلڑا بھاری ہے۔ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن جیت جائے۔ پتہ نہیں وہ کون سی ایسی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تھریٹ ہے یا کون سا ایسا ڈر ہے جس کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں۔